اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو یہ بڑا چھوٹے کو کہے نا اس کی ہمت بنتی ہے، اس کی ڈھارس بنتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے یہی فرمایا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے کہا واللہ یا رسول اللہ احبک انی احبک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی ذات کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کرتے تھے۔ تو ابو عبیدہ کے والد کا نام کچھ اور تھا، اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ دادا کا نام، بالکل کنفرم بات ہے، یہ دادا کا نام ہے۔ یہ کیوں کہ ایک دفعہ ان کے والد نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، انہوں نے اس کے بعد اپنی نسبت والد کی طرف کرنا چھوڑ دی کہ جو باپ نبی کا دشمن ہو، نبی کی شان میں گستاخی کرے، میں ایسے باپ کی طرف اپنی نسبت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد سے انہوں نے نسبت دادا کی طرف کر دی کہ میں بیٹا ہوں اپنے دادا کا، والد سے میرا سلسلہ ختم، اس لیے کہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات تو میں نے جمعے کو کرنی تھی، وقت نہیں ہوتا جمعے کو، اور میں کچھ سیاسی لیول پہ بات نہیں کر رہا، جس نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، ضمیر کا معاملہ ہے۔ خدا کی قسم نیند نہیں آئی تھی اس دن کہ جب یہ باتیں ہم نے سنی، وہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے پڑھے لکھے ساتھی اپنے سٹیٹس پر ایسی ہڑبونگ بول رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہمیں کوئی انگلش نہیں آتی اور ہمیں کچھ شدھ بدھ کا پتہ نہیں، الحمدللہ سب پتہ ہے، لیکن ہم ایک اصول کے تحت چلتے ہیں۔ جہاں کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی لوگ اگر نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، خدا کی قسم یہاں سے آواز اٹھتی رہے گی۔ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا یا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کوئی سپورٹ کرے گا یا ایسے کسی قانون کو دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کرے گا جس کی آڑ میں قادیانیوں کو آگے لانے کی کوشش کی جائے، خدا کی قسم ذرہ برابر ہم ایسے لوگوں سے نہیں گھبراتے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، روٹی کا مالک اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، نبی عزت والا ہے۔ نبی کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کو بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ جب بلندیوں والے نبی کا دفاع کریں گے، خدا کی قسم اللہ عزت دیں گے، اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ ذلیل کر کے رکھے گا ان کو۔ میں اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، میں نے دوبارہ عرض کر دوں، میرا اس سے کوئی وہ معاملہ نہیں، لیکن جہاں ایسے قانون کو لپیٹنے کی کوشش کی جائے جس کی آڑ میں نبی کے دشمنوں کو خوش کیا جائے، خدا کی قسم حق کی آواز مسجد سے نہیں اٹھے گی تو مندروں سے اٹھے گی۔ ایک بہت بڑے تجزیہ نگار انہوں نے یہ بات کہی، اور اللہ وسائل صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا جو خلفائے راشدین میں آئے تھے، ختم نبوت کے بڑے ہیں، اور ایسے ہزاروں علماء اس دن دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یہ جمعرات کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور اس تجزیہ نگار میں سینئر صحافی ہیں ہمارے، کہاں اس کے معاملے میں یہ جو اگر یہ علماء بیچ میں نہ آتے اور یہ لوگ بیچ میں نہ آتے، ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں، اگر یہ بیچ میں نہ آتے تو انہوں نے 73 کا آئین لپیٹنا تھا اور صدارتی نظام لانا تھا۔ 73 کا آئین اگر لپیٹا جاتا، اس میں 22 اسلامی شقیں موجود ہیں، جس میں پہلا اصول نقطہ کیا ہے کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مملکت میں جو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس کی روشنی میں قوانین بنائے جائیں گے، قرآن اور سنت کے ماتحت اصول بنائے جائیں گے، قوانین بنائے جائیں گے۔ اور 21واں آرٹیکل جو اس میں اصول ہے، اس میں یہ درج ہے کہ اس میں ان لوگوں کو آزادی حاصل نہیں ہوگی جو اسلام کے خلاف تبلیغ کرتے ہوں گے۔ یہ خلاصہ میں بتا رہا ہوں، اسلام کے خلاف وہ اپنا مذہبی پرچار کرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل اس اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اپنی چار دیواری میں جو کچھ کرتے ہیں کریں، لیکن تبلیغ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ 73 کا آئین بنایا گیا، 31 علماء کے اس میں باقاعدہ کیا ہے رول ہے، اور اس میں انہوں نے محنت کی ہے، کاوش ہے ان کی، تب یہ 73 کا، اور دیگر حضرات ہیں، میں نے کہا علماء کی تعداد میں نے بتائی، اور ہمارے جو دیگر بھائی ہیں انہوں نے بھی اس میں محنت کی ہے، تو 73 کا آئین بنا، اسے بالکل لپیٹا جا رہا تھا، اور اگر یہ لپیٹ دیا جاتا تو قادیانی سر اٹھ کر بولتے
کہ 73 کا آئین لپیٹ دیا گیا، ہم محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے ہیں، اس لیے اب ہمیں مذہبی آزادی دی جائے۔ 73 کا قانون لپیٹ دیا گیا ہے، اب اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بوسیدہ اوراق کی صورت میں اسے الماری میں رکھ دو یا ترشکین کے اندر رکھ دو، ڈسٹ بین میں اس کو ڈال دو، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نبی کے گستاخ سر چڑھ کر بولتے، یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے آپ کی ہماری حفاظت کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے اللہ والے ہیں، لیکن اللہ نے کتنے بڑے آزمائش سے ہماری آپ کی حفاظت کی، ورنہ ہم کیا کرتے بھائی۔ میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں پہلے اس کو پڑھیں، CFA اس کا کیا مطلب ہے؟ کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل۔ یہ باقاعدہ ہمارے جو سابق گزرے ہیں، کل کو سابق ہو گئے ہیں، یہ باقاعدہ اس کی لوبنگ کرنے لندن جاتے ہیں اور باقاعدہ اسرائیل کے وہ ان کے جو بہنوئی لگتے ہیں، یہ گولڈ اسمتھ کے بیٹے ان کے بہنوئی لگتے ہیں، ان کے سالے لگتے ہیں، اپنے سالے کے لیے گئے باقاعدہ وہاں کمپین چلانے کے لیے، لوگوں لکھا ہوا تھا CFA کنزرویٹو فرام اسرائیل، کہ مطلب آپ اسرائیل کی اس کی مدد کریں۔ اسرائیل کون ہے؟ بیت المقدس پر قبضہ کرنے والا۔ اسرائیلی یہودی کون ہے؟ ہماری ماں اور بہنوں کو مسجد میں لا کر ان کے منہ کے قریب مائک رکھ کر ان کے ساتھ زنا کر کے ان کی چیخوں کو پوری آبادی میں گونجوانے والا، کہ اے امت مسلمہ لاؤ اپنے کسی صلاح الدین ایوبی کو، خالد ابن ولید کو، تمہاری ماں اور بہنوں کو مسجد میں ہم ان کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، ان کی چیخیں پوری دنیا میں گونجوا رہے ہیں، نکالو 57 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو کہ تمہاری بہن کو چھڑا سکے۔ یہ وہ اسرائیل ناپاک ناسور ہے، یہ ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، چاہے وہ ہمارے مذہبی علماء کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی اور لیڈر کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا جاموٹ کیوں نہ ہو، خان کیوں نہ ہو، رئیس کیوں نہ ہو، سردار کیوں نہ ہو، خدا کی قسم نبی کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کریں گے۔ ہمارے اولاد نے اگر کسی نے یہ بدبختی کی، قیامت تک اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے باپ نے اگر نبی کی شان میں گستاخی کی، خدا کی قسم اپنے باپ کی صورت نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے خاندان والوں نے اگر نبی کی شان میں گستاخی کی، خدا کی قسم تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ تھوک، جس تھوک کو جب ہمارے حلق میں ہو اور ہم محمد پاک کا نام لیں، اور وہ تھوک ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ اس کے مٹھاس میں محمد پاک کا نام مل گیا ہے۔ آج ہمارے نمازی کچھ علماء کی نفرت کے اندر اتنا آگے آ کر لیبل لگا ہوا ہے حاجی کا، لیبل لگا ہوا ہے مولوی صاحب کا، لیبل لگا ہوا ہے نمازی کا، وہ اٹھ کر ان بدبختوں کے جو نبی کے دشمنوں کا تعاون کر رہے ہیں ان کو کندھا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ارے تمہیں یہ لیڈر کام نہیں آئے گا تو ہم تمہیں محمد عربی کی کرونا کام آئے گا، تمہیں محمد عربی کے آنسو کام آئیں گے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے لیے یہاں بھی روتا ہوں، تہجد میں بھی روتا ہوں۔ واقعی ہمارا نبی کہاں کہاں نہیں رویا، طائف کے میدان میں پتھر ہمارے لیے نہیں کھائے، مکہ کی وادیوں میں ہمارے لیے نہیں روئے، سنگلاخ وادیوں میں ہمارے لیے پتھر نہیں کھائے، امی عائشہ کے حجرے میں ہمارے لیے سجدے میں نہیں روئے، اللہم اغفر لی امتی کی آوازیں نہیں لگائیں۔ بدر، احد، حنین، خندق، جتنے بھی مارکے ہیں سب میں میرا نبی علیہ السلام میرے آپ کے لیے رویا، یہاں تک کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اپنی امت کے لیے فکر مند تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا جب میں قبر میں جاؤں گا اور میری امت کے اچھے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے میں خوش ہوں گا، اور جب میری امت کے برے اعمال لائے جائیں گے وہاں بھی استغفر لہم، قبر میں اپنی گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہوں گا۔ اتنا ہمارا نبی ہمارے لیے چاہنے والا، ہم اقتدار کے بھوکوں کو سپورٹ دے کر ہم چند ٹکوں کی خاطر نبی سے بے وفائی کریں۔ میرا اعتراض یہ ہے، باقی جو مرضی کریں بھائی، ہمیں یہ کوئی اللہ والے تھوڑی ہیں سارے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی مہر کو مت چھیڑو، اس لیے کہ ختم نبوت ہماری جان ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے جسم کے اندر روح ہے، ختم نبوت کا عقیدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عقیدہ جب تک کائنات کا
آخری فرد موجود ہے، اس وقت تک ہمارا یہ عقیدہ ہے کائنات کے اندر ریت کا آخری ذرہ ہو، سمندر کا آخری قطرہ ہو، پہاڑ کی اونچی چوٹی ہو، میرے پاؤں کا آخری قدم ہو، میرے ہاتھ کا آخری پکڑنا ہو، میری سانس کی آخری ڈور ہو، اور اسی طریقے سے میرا ہر عمل وہ سب کا سب نبی کے لیے قربان ہے بھائی۔ تو ان ظالموں نے یہ کام کیا اور انہوں نے ان قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے پچھلوں کو بھی دکھا دیا، انہوں نے بھی کسی زمانے میں کالا قانون کہنے والے انسان کو سپورٹ کی، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کیا تھا، اور آج بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سپورٹ کریں گے، اللہ دکھا لیتے ہیں اللہ کے ہاں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ اس لیے صحابہ کرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اس سے حوصلہ بنتا ہے، اس سے نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے پھر اگلی بات عرض کر دوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کا دن روز محشر کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے جنت سے تخت لایا جائے گا، اللہ مجھ سے فرمائیں گے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر بیٹھیے، آپ میرے لاڈلے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، تشریف رکھیے، میں اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور میری امت بھی یہاں ہوگی، میں دونوں باتوں کی لاج رکھوں گا، دونوں کام کروں گا، تخت پر ٹیک لگا دوں گا، اللہ کی بات نہیں مانوں گا تو یہ نافرمانی ہے، تخت پر میں ٹیک لگا دوں گا، اللہ کی بات بھی پوری ہو جائے، بیٹھوں گا اس لیے نہیں، ایسا نہ ہو میں تخت پر بیٹھ گیا، تخت مجھے لے کر اڑ کر جنت میں چلا جائے گا اور پیچھے میری امت اکیلی رہ جائے گی۔ میرا نبی وہاں تک سوچ رہا ہے، میرا نبی جنت میں جانے کے لیے تاخیر کر رہا ہے، میری امت کیا ہوگی؟ آج امت کے نمازی ایسے فراڈیوں کے ساتھ شامل ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے سودے کر رہے ہوں۔ آسیہ ملعونہ بھنگن جیسی عورت جس نے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ ایک فارسی کا شاعر ہے، اللہ کرے پورے اشعار مجھے وہ الفاظ آ جائیں، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتی کمال بے ادبی است، کہ میرا نبی تو وہ ہے ہزار مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور عنبر اور گلاب سے دھوں، صاف کر لوں، پھر بھی اگر میں نبی علیہ السلام کا نام لوں پھر بھی میں اس کو کامل طور پر بے ادبی سمجھتا کہ کیا میرا منہ اور کیا پاک محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا محترم نبی تو وہ ہے بھائی، اور تم ان کو سپورٹ کر رہے ہو۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی بھی مذہبی معاملہ آئے گا، نہ دوست کو دیکھوں گا، نہ باپ کو دیکھوں گا، نہ علماء کو دیکھوں گا، نہ مذہبی لوگوں کو دیکھوں گا، نہ دیگر لیڈروں کو دیکھوں گا، میرے نبی کی جوتوں پر کروڑوں لیڈر قربان ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ فراڈ سے بھرے ہوئے، لوگوں کے حقوق تو ادا ہوتے نہیں ہیں، ارے کبھی کم از کم محمد کا حق تو ادا کر دو، غلامی کا حق تو ادا کر دو۔ کیوں ان ضمیر فروشوں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ جی ہم حق بیان کر دیں؟ حق پھر وہ بھی بیان کرو نا کہ تمہارے حضرت جی نے کیا کہا ہے۔ وہ ایک بھنگن کو، اس کو بھنگن بھائی بھنگن، وہ اس بھنگن نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور تم فخر سے کہہ رہے ہو دیکھو نا کسی نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہماری حکومت نے یہ کام کیا، ہم نے اسے سپورٹ فراہم کی اور ہمیں اس کو تحفظ فراہم کیا۔ اور عافیہ صدیقی جس کے سینے میں اللہ کا پاک مبارک کلام 30 پاروں والا محفوظ ہے، تمہاری زبان اتنی جنبش نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی کہ تم وہاں کے دورے کرتے ہو، وہاں جا کر کہہ دو انہوں نے تو کہا ہوا ہے، ہم سے کوئی فریاد تو کرے، ہم تمہاری بچی کو چھڑانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی مسلمان حاکم نے فریاد کی نہیں۔ تف ہو ایسے حاکموں پر۔ وہ عافیہ صدیقی، اس کی ماں یہ کہتے ہوئے کانپتی ہے، اس کی بہن یہ کہتے ہوئے کانپتی ہے کہ میری بہن میری بیٹی کے سینے میں 30 پاروں کا کلام ہے، اور یہ انگریز، اور نوجوانوں تم کن بدبختوں کی روش پر چلنے کو فخر محسوس کرتے ہو؟ وہ پینٹیں پھاڑتے ہیں، تم پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہو، وہ پینٹوں کو رگڑتے ہیں، تم رگڑی ہوئی پینٹوں کو فخر محسوس کرتے ہوئے پہنتے ہو۔ وہ نبی علیہ السلام کی سنت داڑھی جو واجب کے درجے میں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اس کا مذاق ڈیزائن کی صورت میں کرتے ہیں، تم اس طرح بنا کر فخر محسوس کرتے ہو۔ ارے تمہاری بہن عافیہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ میں ان کو انگریز کم خنزیر زیادہ کہنے پر ترجیح دیتا ہوں۔
میری بہن کو ننگا کیا جاتا ہے، میں مجبور ہوں آج، میں بہت مجبور ہوں آج، مجھے کوئی انجام کی خبر، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی میرے پیچھے لوبنگ ہو، کچھ بھی ہو، مجھے کچھ فکر نہیں، نبی کی محبت مجھے بچائے گی انشاءاللہ۔ میری بہن کو ننگا کیا جاتا ہے، یہ خنزیر آتے ہیں، اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، اس کے سامنے قرآن کو اوراق کی صورت میں پھیلاتے ہیں، اللہ کا نام زمین پر رکھ کر اس کے اوپر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہیں تمہارے مسلمان محمد بن قاسم کی صورت میں، کہاں ہیں تمہارے مسلمان خالد بن ولید کی صورت میں، کہاں ہیں تمہارے مسلمان طارق بن زیاد کی صورت میں، کہاں ہیں تمہارے مسلمان زرار ابن ازور کی صورت میں، کہاں ہیں تمہارے مسلمان مسنا ابن حارثہ کی صورت میں، کہاں ہیں تمہارے مسلمان قعقاع ابن عمر تمیمی کی صورت میں، کہاں ہیں، بلاؤ ان کو، تمہیں چھڑا کر دکھا دے۔ لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہے، توڑ دی تلواریں، ہاتھوں میں دیے بلے ہم نے، بہنیں عزتیں لٹتی رہی، ہم دعا کرتے رہے۔ تو سلام ہے جو اپنی بہنوں کی پلو اور دوپٹوں کی حفاظت کے لیے ان بدبختوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو سلام ہے بھائی۔ ہماری ہزاروں تہجدیں ان کے رات کے جاگنے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، یہ کمبخت وہ کام کرنے لگے تھے، اور اگر یہ کام ہو جاتا، جنہوں نے سپورٹ کی، خدا کی قسم نبی کی لعنت کے مستحق ہوتے، اب بھی ہیں اگر وہ توبہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ محتاج نہیں ہے نہ مولوی صاحب کے منبر کا، نہ مبلغ کی تبلیغ کا، نہ مجاہد کی جہادی تلوار کا، اللہ کوئی کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، خدا کی قسم اللہ چھوٹے بچوں سے وہ کام لیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تھک تو نہیں گیا بھائی؟ ایسے نہیں پلیئر کارڈ میرے خلاف کوئی پرواہ نہیں ہے، پہلی صف سے لے کر آخر تک، جنوب سے لے کر شمال تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، خدا کی قسم نبی کی محبت میں ساری دنیا خلاف ہو جائے، ایمان پہاڑ کی طرح یہاں موجود ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈرا وہ غرق ہوا، اور جو اللہ کی توحید بیان کی، نبی علیہ السلام کی رسالت کو تھاما، دنیا کو اللہ نے اس کا غلام بنایا، یہ تاریخ کے اوراق کے اندر محفوظ ہے بھائی۔ ہمت کریں، ایسے ناسوروں کا مقابلہ کریں بھائی، اللہ ہمت دیں گے، اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ مصیبت تو یہ ہمارے صفوں میں ایسے منافق موجود ہیں، مصیبت تو یہ ہے ہماری صفوں میں ایسے منافق موجود ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ لیڈر نبی کے ختم نبوت کے جو دشمن ہیں، یہ ان کا دفاع کر رہا ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اور بات آتی ہے تو مسجد کے مولوی پر بات کرنا، تو وہ تو بہت اچھا آتا ہے بھائی، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ پوری دنیا کو ارے تمہارے نبی کے دشمنوں کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ قادیانی، وہ خبیث قادیانی، وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرعون کا کفر وہ بھی خطرناک تھا، اس سے زیادہ خطرناک کفر قادیانی کا تھا۔ قادیانی تھوڑا سا 1-2 منٹ کی بات قادیانی کے بارے میں پھر دوبارہ لوٹ کر آؤں گا۔ قادیانی کون ہے؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد میں نبی ہوں، اور اللہ کے نبی سے زیادہ محترم نبی میں ہوں، نبی کی نبوت میں نقص ہے، میری نبوت کمال درجے کی ہے۔ قادیانی وہ ہے جو کہتا ہے کہ آج رات اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو ایک خامن اپنی بیوی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قادیانی بدبخت وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی شکل نعوذ باللہ 93 کی صورت کے اندر ہے۔ قادیانی خبیث وہ ہے جو کہتا ہے کہ عائشہ اور خدیجہ کی کیا حیثیت، میری بیوی عائشہ سے پاک ہے، میری بیٹیاں فاطمہ سے پاک ہے، فاطمہ سے تمہاری بیٹی پاک ہے۔ ارے قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے حشر والوں نگاہیں نیچے کر لو۔ کیا ہوا کہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے، دنیا میں بھی کسی نامحرم مرد نے اسے نہیں دیکھا، آج بھی حشر والوں آنکھیں نیچے کر لو، میرے محمد کی بیٹی آ رہی ہے، نامحرم مرد کی نظر اٹھ نہ جائے، اس لیے سارے آنکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے کریں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی طرف چلی جائے گی۔ یہ نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ تمہاری بیٹی ہے، ان کی طرح ہے۔ یہ وہ کمبخت قادیانی جو شیزان جوس والے ہیں، یہ بھی اسی کے، اس لیے تو نہیں ہمارے یہ ننھے مجاہد یہ محنت کر رہے ہیں، ایک ایک دکان پر جا کر ان کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو وہ بڑوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر تم نہیں ان کا ساتھ دو گے، اللہ ان بچوں کو کھڑا کرے گا، ادھرے گا، کھڑے ہو جاؤ، اللہ ایسے بچوں کو کھڑا کرے گا۔ اللہ کو مفتی صاحب کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے،
اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایسے بچوں کو ابابیل بنا کر اپنے دین کا دفاع کریں گے. ایک واقعہ سناتا ہوں, آج مسئلہ نہیں, اتوار ہے, آرام کر لینا بعد میں. آج مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں, کوئی کھڑا ہوا ٹانگیں توڑوں گا اس کی میں. او بھائی نہیں, میں ایسا آدمی نہیں ہوں, بھرم بھی کچھ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ عرب تھے, ان عربوں نے کہا کہ ترکی جو ملک ہے وہاں ایک آبادی تھی. یہ پرانا واقعہ ساتھیوں کو میں نے بتایا بھی ہے. ایک پرانی وہاں ایک گاؤں تھا, آدھی کمیونٹی مسلمانوں کی تھی, آدھی کمیونٹی عیسائیوں کی تھی, کرسچنوں کی تھی, عیسائیوں کی تھی. اور جیسے کل مسجد کے فضائل شروع ہوئے ہیں, الحمدللہ لوگوں نے عمل بھی کرنا شروع کیا, اللہ خوشیاں دے. تو جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں مسجد ہوتی ہے, ایسی بات ہے نا. جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں مسجد ہوتی ہے, اور جہاں عیسائی ہوتے ہیں وہاں چرچ ہوتے ہیں. یہ وہ اپنی اپنی عبادت کے اعتبار سے کرتے ہیں. اور مسلمانوں کی مسجد میں امام صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب, وہاں چھوٹا پادری, اس لیے کہ چھوٹا سا چرچ تھا. امام صاحب جو ہے وہ قاری صاحب بھی تھے, امام صاحب بھی تھے, وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے علاقے کے. بڑی غور کی بات ہے. اور وہ جو مسلمان تھے وہ